اب قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی غالباً آخری آیت ہے، وہاں پہ حکم ہوتا ہے اے مسلمانوں اصبروا وصابروا ورابطوا، تین حکم ہیں، اصبروا صبر کرو، وصابروا صبر کرو، ورابطوا کنیکشن بناؤ، رابطہ بناؤ، مضبوط کرو اپنی کڑی کو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ پہلا صبر کون سا ہے؟ فرمائے پہلا صبر اے جوان، اے مسلم، اے عزادار، اے ماتمی، پہلا صبر یہ ہے کہ جو رب نے واجب کیا ہے ہو سکتا ہے وہ تیرے لیے مشکل ہو، اور اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو اللہ نے حرام کیا ہے ہو سکتا ہے چھوڑنا تیرے لیے مشکل ہو، لیکن اس پہ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ورابطوا، اب جب تم نے دو صبر کر لیے، مطلب حلال و حرام پہ صبر کر دیا، اللہ نے جو واجب کیا اس پہ صبر کر لیا، اپنے مال سے پیسہ نکال کر خمس دینا بڑا مشکل ہے، 17 رکعت نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہنا بڑا مشکل ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن اصبروا حکم خدا ہے، صبر کرو۔ میں نے ایک مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، ایک ہدف کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ ہاتھ علی کے بیٹے کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے بنے ہیں، یہ آنکھیں مہدی زہرا کی زیارت کے لیے بنی ہیں، یہ زبان اپنے امام سے کلام کرنے کے لیے بنی ہے، لہٰذا زبان کو نجس نہ کرنا، آنکھوں کو نجس نہ کرنا، ہاتھوں کو ناپاک نہ کرنا، اپنے وجود کو پاک رکھنا تجھے، کیونکہ صبر کرنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، کبھی بھی اپنی اسپیڈ کو سلو نہ کرنا، اس رفتار برق میں چلنا جس طرح اصحاب علی چلا کرتے تھے۔ وصابروا، مولا پہلا صبر تو سمجھ میں آ گیا، یہ گناہوں پر ہے، یہ بدکاریوں پر ہے، یہ شیطان کے وسوسوں پر ہے، یہ گناہ کی دعوت پر ہے، یہ دنیا کی لالچ پر ہے، یہ شہوت پر ہے، اس پر میں نے صبر کر لیا۔ فرمایا دوسرا بھی صبر ہے، وصابروا، یہ کون سا صبر ہے کہ جب تو مکتب علی میں آتا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آتی ہے، تیرے زمانے میں بھی کوئی یزید ہوتا ہے، کبھی تجھے گولیاں ماری جائیں گی، کبھی تیرے گلے کاٹے جائیں گے، کبھی تیرے بچوں کو ڈرایا جائے گا، کبھی مکتب کو چھوڑنے کے لیے لالچ دی جائے گی، کبھی مذہب کو چھوڑنے کے لیے دشمن تجھے اپنی طرف بلائے گا۔ وصابروا، ڈرنا نہیں، ایسے ڈٹے رہنا جیسے کربلا میں حسین ڈٹے رہے، ایسے مقابلہ کرنا جیسے عباس نے مقابلہ کیا، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، آنکھیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو چلا جائے، کبھی جسم کے مرنے پہ نہ ڈرنا۔ یہیں پہ امام خمینی کا جملہ ہے، فرماتے وہ قوم کبھی ہار نہیں سکتی جس قوم نے مرنے کا خوف ختم کر دیا ہے۔ جو قومیں مرنے سے ڈرتی ہیں دشمن روز ان کو ڈرا ڈرا کر مارتا رہتا ہے، لیکن جس نے موت کا خوف ہی ختم کر دیا، فرمایا جو قومیں موت کا خوف ختم کر دیتی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا یزید بھی انہیں نہیں مار سکتا، کیونکہ ان کے وجود میں موت کا خوف ختم ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اے مومن، اے مسلم، موت آتی تو ہے لیکن موت ایک لمحے کے لیے آتی ہے، موت کوئی 10 لمحے کا نام نہیں ہے، ایک گولی لگتی ہے ایک لمحہ ہے، ایک خنجر چلتا ہے ایک لمحہ ہے، ایکسیڈنٹ ایک لمحہ ہے، بیماری ایک لمحہ ہے، ہاسپٹل میں جاؤ گے جب انتہائی وقت قریب آتا ہے ایک جھٹکے میں روح بدن سے نکل جاتی ہے، کہ موت ایک لمحے کا نام ہے، مرنا تو ہمیشہ ہے انسان کو، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ ولی ہو، امام ہو، کوئی نبی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا جو موت سے نہ ڈرے، لمحہ تو ایک ہے، آنی تو ہے، تو اگر علی کی راہ میں آئے، حسین کی راہ میں آئے، خدا کی راہ میں آئے، آنی تو ویسے ہی ہے، موت سے کوئی بھاگ تو نہیں سکتا، لیکن اس راہ میں آئے جس راہ میں تیرے اماموں نے اپنی زندگی کو دیا۔ لیکن اگر موت سے ڈرو گے، وہ ایک لمحہ تھا، آنی تھی اور چلی جانی تھی، لیکن دشمن تجھے بار بار ڈرا دے گا، دشمن بار بار تیرا جینا حرام کر دے گا، یعنی ایک لمحے کی بجائے تو بار بار موت کے ڈر سے مرتا رہے گا۔ تبھی قرآن کی آیت ہے ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مقام چاہتا ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھا۔ تو جو ولی بننا چاہتے تھے
اللہ نے شرط بھی یہ رکھی تھی ولی تو تب تک بن نہیں سکتا جب تک موت کی تمنا نہیں کرتا۔ اب یہ جملہ نہ کسی امام کا ہے نہ کسی اور رہبر کا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم ہے شیعو جان لو یہ تمہارے امام کا جملہ ہے کہ خدا کی قسم ہے علی موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت علی ابن ابی طالب کے دل میں ہے، اور حسن کا بیٹا بھی کربلا میں یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ چچا موت میرے لیے ایسی ہے احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو اس قوم میں موت کا خوف ہونا نہیں چاہیے، موت کا ڈر ہونا نہیں چاہیے۔ اگر موت کا ڈر ہے یہ کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اصبروا، صبر کرو حرام پر واجب پر، وصابروا، دوسرا صبر یہ ہے دشمن ظلم کرے گا کبھی اس کے ظلم سے ڈرنا نہیں۔ ہاں بچے جب چھینے جاتے ہیں ماؤں کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، جوانوں کو جب اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے ان خانوادوں میں پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن وصابروا، صبر کرنا۔ یہ مصیبتیں علی اور آل علی پر بھی آئیں، یہ گھرانہ شروع ہی مصیبتوں سے ہوتا ہے۔ پہلی مصیبت سیدہ کے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، پھر مصیبت بی بی کی پسلیاں توڑی گئیں، دوسری مصیبت علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی، تیسری مصیبت حسن کے ساتھ اتنی بے وفائی اپنے لشکر والوں نے مسلح پاؤں سے کھینچ دیا، چوتھی مصیبت امام حسین کو کربلا بلا دیا گیا۔ مصیبتیں تو اہل بیت پہ آئیں، کسی امام کو زہر دی جاتی ہے، کسی کو 14 سال زندان میں ڈالا جاتا ہے، مصیبتیں تو آتی ہیں، امام رضا کو اپنے بچوں سے دور کیا جاتا ہے، ایک ہی اللہ نے بیٹا دیا تھا۔ مصیبتیں تو آتی ہیں کیونکہ دنیا مصائب کی جگہ ہے، دنیا تفریح کی جگہ نہیں ہے، دنیا انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں دنیا کمانے آئے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں آخرت بنانے آئے وہ محنت کرتے ہیں، وہ دو صبر کرتے ہیں حلال و حرام پہ، دوسرا صبر وصابروا، جو مصیبتیں آئیں گی ان پر بھی صبر کرنا۔ اگر دو صبر تو نے کر لیے اب تو حر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب تو ظہیر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب تو حبیب ابن مظاہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وَرَابِطُوا، اور اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ میرے 5ویں امام سے پوچھا مولا یہ کس کے ساتھ ہے رابطہ؟ فرمایا یہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ مضبوط کرو۔ آج سوال ہے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے امام کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا ہے؟ کہ مولانا رابطہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر کل میں نے مثال دی نا، قرب کی مثال آپ کو دی تھی، فرمایا جب تک تو اخلاق امام زمانہ کو نہیں اپنا لیتا، انسان کو پتہ ہونا چاہیے میرے امام کا اخلاق کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ جوان کہے کہ مولانا ہم امام زمانہ سے ملے نہیں، مولا کے ساتھ رہے نہیں، ہمیں کیا پتہ امام زمانہ کا اخلاق کیسا ہے۔ تو اس کے لیے اہل بیت نے شروع میں جواب دے دیا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ اگر مہدی زہرا کا اخلاق دیکھنا ہے تو علی کے اخلاق کو دیکھو، اگر اس کا اخلاق دیکھنا ہے مولا حسن کا اخلاق دیکھو۔ یہ سارا ایک گلدستہ ہے، مجموعہ ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اخلاق علی اور حسن میں فرق ہے؟ اخلاق حسن اور حسین میں فرق ہے؟ ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو اگر مجھے اخلاق اہل بیت کو اپنانا ہے تو مجھے اہل بیت کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ علی کا اخلاق کیا تھا؟ مولا حسن کا اخلاق کیا تھا؟ کربلا میں امام حسین کا اخلاق کیا تھا؟ یہ روایت کم لوگوں نے سنی ہوئی ہے، مصائب کی روایت ہے لیکن اخلاق امام حسین اس میں شامل ہے۔